پردہ ناموس دین مصطفیٰ است. یہ ہمارے لیے دین مصطفیٰ کے ناموس کا ایک پردہ ہے. ہم اس پردے کا تحفظ کریں گے, اپنی جانیں دے کے بھی کریں گے, اس پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. لیکن خدا کے لیے اس کو گلی کوچوں کا, سوشل میڈیا کا, جذبات کو بھڑکانے کا اور ایک دوسرے سے لڑانے کا میرا خیال ہے کہ ہم بالغ نظر یہاں لوگ بیٹھے ہیں, ہمیں کوئی ایسی موو نہیں کرنی چاہیے. عدلیہ کے پاس جانا چاہیے, گزارش کرنی چاہیے. انہوں نے بڑی تفصیل سے اپنے ان چیزوں کی وضاحت بھی کر دی. ایک بات تو یہ تھی جناب عالی. دوسری میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے کہ کل ہمارے سینیٹر علی ظفر صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں انکشاف کیا کہ پی ٹی آئی کے جو بانی چیئرمین ہیں عمران خان صاحب, وہ ایک خط لکھنا چاہتے ہیں آئی ایم ایف کو, اور اس خط میں وہ یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ چونکہ پاکستان میں انتخابات میں بڑے پیمانے پہ ریگنگ ہوئی ہے, نتائج کو تبدیل کیا گیا ہے, اس لیے جب تک ان انتخابات کا آڈٹ نہ ہو جائے وہ تسلی کریں اور تشفی کریں کہ انتخابات غیر جانبدارانہ ہوئے ہیں, اس کے بعد وہ اپنا قرض یا جو بھی ہمیں امداد دینی ہے وہ دیں. یہ ان کے جذبات ہیں, ان کی ایک موو ہے, وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں, ان کو اس کا حق ہے. لیکن میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا ہدف کون ہے؟ کیا اس کا ہدف پی ایم ایل این ہے, پیپلز پارٹی ہے, کوئی اور جماعت ہے, حکومت ہے؟ اس کا ہدف کون ہے؟ اس موو کا ہدف 24 کروڑ پاکستانی ہیں, ہمارے غریب ہیں. ہم بوجود, جو کہ نہیں ہونا چاہیے, دستے نگر ہیں دوسروں کے, محتاج ہیں دوسروں کے. خود خان صاحب کے دور میں بھی ہم آئی ایم ایف میں گئے, معاملات ہمارے بگڑے, اور ہر دور میں ہم گئے. اب بھی کوئی شوق سے نہیں جا رہا. اگر آپ آئی ایم ایف کا دروازہ بند کرتے ہیں, کبھی آپ اقوام متحدہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, اس سے پہلے بھی ریگنگ ہوئی ہے. اگر اب ہوئی ہے تو کیا اس سے پہلے نہیں ہوئی ہے؟ 2018 والوں نے تو کوئی خط نہیں لکھا کسی کو, کسی نے نہیں کہا کہ آئی ایم ایف سے جی کہ آپ امداد بند کر دیں. وہ تو آ کے بیٹھ گئے اور اپنا فریضہ اپوزیشن کا ادا کرتے رہے. یہ ایک بڑا ہی میں سمجھتا ہوں افسوسناک طرز عمل ہے, اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے. 2022 اگست میں بھی ہوا, جب ترین صاحب کی اور ایک کنورسیشن پکڑی گئی ایک دو وزراء کے بارے میں. اس وقت بھی یہی کہا گیا کہ روکو اس کو. فواد چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ ہے جی کہ پنجاب اور کے پی ذمہ دار نہیں ہوں گے اگر ہمیں امداد ملتی ہے. تو میں دستبردہ عرض کرنا چاہتا ہوں, اول تو ہاؤس اس پہ غور کرے, اس پہ رائے دے, سیاست سے ہٹ کے رائے دیں. کیا پاکستان کے لیے کسی بیرونی امداد کا راستہ روکنا حب الوطنی کے کون سے کرینے میں آتا ہے, کس درجے میں آتا ہے؟ یہ بہت ہی افسوسناک ہے. میں زیادہ سخت لفظ نہیں استعمال کیا کرتا, لہٰذا میں نہ مذمت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں نہ کوئی اور لفظ استعمال کر رہا ہوں. میں صرف افسوسناک کہہ رہا ہوں, اور دکھ ہوا ہے اس موو پہ, اور میں اپنے دکھ اور اس افسوس کا اظہار اس ایوان میں کرتا ہوں کہ بھئی آپ کی دشمنی اگر کسی سیاسی جماعت سے ہے, انتخابی عمل سے ہے, الیکشن کمیشن سے ہے, عدالت سے ہے, فوج سے ہے, کسی سے بھی ہے, تو آپ باہر کے دروازے, آپ کا نعرہ ہے جی کہ غلامی نامنظور, اور آپ باہر سے توق منگوا کے ہمارے گلے میں ڈالتے ہیں. غلامی نامنظور ہے تو ان کے دروازوں پہ کیوں جاتے ہیں آپ کہ ہمیں امداد نہ دو؟ تو یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ بہت افسوسناک ہے, اور میرا خیال یہ ایوان کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے اور اپنی رائے دینی چاہیے. جی سینیٹر شہادت اوان صاحب. جی یہ نمبر وائز نہیں ہے, نمبر وائز نہیں. جی سینیٹر تاج حیدر صاحب, جی آپ بتائیں. جی پبلک امپورٹنس کا ایک معاملہ ہے جناب, ٹھیک ہے, اور یہ معاملہ جی تاج حیدر صاحب بتائیں. ان لوگوں کا ہے, ان ڈاکٹروں کا کہ جنہوں نے بیرون ملک جو یونیورسٹیاں ہیں ان سے ایم بی بی ایس کیا ہے. لائسنس انہیں درکار ہوتا ہے پاکستان میڈیکل کونسل سے, اور اس کے لیے امتحان لیا جاتا ہے. اس امتحان میں جو پاسنگ مارکس ہیں وہ جن بچوں نے پاکستان سے ایم بی بی ایس کیا ہے اس کے لیے تو 50% ہے, ان کو 50% پہ لائسنس مل جاتا ہے. لیکن 1201 ڈاکٹرز جنہوں نے کہ باہر کی یونیورسٹیوں سے پاس کیا ہے, ان کے لیے کہا ہے کہ جناب آپ کے پاسنگ مارکس 50% نہیں ہوں گے بلکہ 70% ہوں گے. جی بالکل. اور ان کو فیل کر دیا گیا ہے, اور اب وہ لائسنس کے انتظار میں
महीनों से बैठे हुए हैं। तो ये मैटर मैं भेज दूं कमेटी को? ये कमेटी को अगर भेज जी, दिया कमेटी जाए- जब बहाल होगी तो ये मैटर ये भेज दें प्लीज उनको। जी मैं बिल्कुल, ये इससे मैं भी वाकिफ हूँ। जी भेज दिया आपका मैटर। जी शुक्रिया जनाब। हुमायूं साहब का माइक खोलें, सेनेटर हुमायूं साहब का प्लीज। थैंक यू चेयरमैन साहब। सर, ये कमेटी में पहले भी हम 3-4 दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। हम लोगों ने जो पीएमडीसी जो अभी नई बनी थी रीस्ट्रक्चर होके, उनको हम कह चुके हैं, उनकी जो एकेडमिक काउंसिल है हम उनको अगर यहाँ तक है कि एज अ चेयरमैन और सारे मेंबरान जो हमारे कमेटी के थे, हमने यहाँ तक कहा है कि अगर आप लोग इस पे नहीं करते तो हम इसको प्रिविलेज कमेटी में भी लेकर जाएंगे, क्योंकि ये वाकई ज्यादती है। आप जब एमबीबीएस पास करता है पाकिस्तान से, और बहुत सारे जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है उनका स्टैंडर्ड प्रॉब्ली बाहर के बाद मेडिकल कॉलेजेस के स्टैंडर्ड से कम होगा, तो जब उनको आप 50% पे कर रहे हो और इनको आप 70% पे कर रहे हो, मेरे लिहाज से तो ये आर्टिकल 25 के भी खिलाफ है, क्योंकि उसमें आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। तो ये तो अगर आप मेरे लिहाज से देखें, दिस इज इवन अगेंस्ट दी आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए एक ही लेवल पे। तो अगर एमबीबीएस के लेवल का आप इम्तिहान ले रहे हो तो एक ही स्टैंडर्ड, एक ही पासिंग मार्क्स होना चाहिए सर। जी ठीक है, अगर आपने ये